قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع گفتگو ہے مشرکین کی اسلام دشمنی کے اسباب۔ مکہ مکرمہ کی عزت کعبہ شریف کی وجہ سے ہے۔ قریش کعبہ کے مجاور اور کلید برادر تھے، مذہبی تہواروں کی قیادت کرتے تھے، ہر طرح کے سماجی، سیاسی اور صلح و جنگ کے فیصلے بھی انہی کے ہاتھ میں تھے۔ ادائے حج اور عمرے کے مراسم بھی وہی ادا کراتے تھے۔ اسی بنا پر وہ پورے جزیرہ نماء عرب میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو ان لوگوں نے فوراً محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین تو ہماری قیادت و سیادت کے لیے خطرہ ہے۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انفارمیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ روضہ مکہ۔ آغاز اسلام کے وقت مکہ میں جن لوگوں کا بڑا رتبہ مانا جاتا تھا ان میں یہ لوگ نمایاں تھے: ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عمر بن ہشام، ابو سفیان بن حرب، ابو لہب، عاص بن وائل سہمی، عتبہ بن ربیع، اسود بن مطلب، اسود بن عبد الیغوث، نزع بن حارث، اخنس بن شریک، ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط۔ ان سب کا قریش میں نمایاں مقام تھا اور زیادہ تر انہی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اسلام کی مخالفت کی۔ اقتدار کا چراغ گل ہو جانے کا خطرہ۔ قریش کے سردار اور رؤساء اسلام اور داعی اسلام کے اس قدر شدید دشمن کیوں بن گئے؟ اس کی اصل وجہ محض یہ ہے کہ رؤساء قریش اسلام کو اپنے اقتدار و اختیار کے لیے بہت بڑا چیلنج سمجھتے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ معاشرے میں اسلام کی بابرکت تعلیمات پھیل گئیں تو ان کی سرداری کا چراغ گل ہو جائے گا اور اسلامی مساوات کی وجہ سے ان کی تمام امتیازات اور شان و شوکت جاتی رہیں گی۔ یوں ان کی مذہبی اجارہ داری کا قلع قمع ہو جائے گا اور کسی کے دل میں ان کی کوئی وقت باقی نہیں رہے گی۔ اسلام بت پرستی سمیت تمام شرکیہ رسوم و رواج کا خاتمہ کرنے آیا تھا، جبکہ مشرکین کی حکومت انہی باطل عقائد پر قائم تھی۔ اس بنا پر قریش کو پکا یقین تھا کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت سے ان کی عظمت و اقتدار کا سورج غروب ہو جائے گا۔ جس شخص کو جس قدر زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا وہ اسلام کی مخالفت میں اتنا ہی زیادہ سرگرم عمل تھا۔ قریش کی عنانِ حکومت بھی انہی مخالفین روضہ کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ ان لوگوں نے اسلام کے مخالفت میں سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ آباء و اجداد کی تقلید۔ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے یہ سوال ہمیشہ کے لیے حل کر دیا کہ انسان کے فکر و عمل کی بنیاد علم و بصیرت پر ہونی چاہیے یا دوسروں کی تقلید اور نقالی پر۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور غور و فکر کے لیے دل و دماغ دیا گیا ہے۔ انسان کو آباء و اجداد کی تقلید کی زنجیریں توڑ دینی چاہیے اور اپنے آس پاس پھیلے ہوئے کارخانہ زندگی کے حقائق پر غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہاں دن اور رات کا الٹ پھیر، گرمی، سردی، خزاں اور بہار کی آمد و رفت مقررہ وقت کی کتنی زبردست پابندی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کیا اتنا بڑا منظم اور حکیمانہ نظام کائنات آپ ہی آپ چل رہا ہے یا کوئی قادر متعلق ہستی ہے جو اپنی قدرت کاملہ سے اسے چلا رہی ہے؟ اگر یہاں ایک نظام موجود ہے تو ضروری ہے کہ کوئی ناظم بھی ہو۔ یہاں حکمت ہے تو لامحالہ یہاں حکیم بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہاں طرح طرح کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں تو لازم ہے کہ کوئی ان کا بنانے والا بھی ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ تمام موجودات کو بنانے والا ہی تمہارا خالق و مالک ہے، وہی تمہارا پالنے والا ہے، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، تنہا وہی ہے جو تمہاری بندگی کا مستحق ہے۔
تمہیں اسی سے محبت کرنی چاہیے، اسی سے امید رکھنی چاہیے۔ مٹی کے بت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ تمہارا یہ رویہ انتہائی نامعقول ہے کہ چونکہ تمہارے آباء و اجداد بتوں کو پوجتے تھے، اس لیے تم بھی اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں بت پوجتے رہو گے۔ اہل مکہ کے پاؤں کی سب سے بھاری زنجیر تقلید آبا تھی۔ وہ انہیں راہ حق پر قدم بڑھانے سے روکتی تھی۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے۔ حالات و حوادث کی کروٹوں اور شیطان کے جانسوں کے باعث اہل مکہ بتوں کو پوجنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی دعوت دی تو وہ چونک پڑے، کہنے لگے بھلا آپ کی دعوت کے مقابلے میں ہم اپنے آباء و اجداد کے دین اور رسوم و رواج کو کیسے چھوڑ دیں؟ تقلید کی یہی بندش تھی جس نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کا مخالف بنا دیا۔ باطل عقائد و نظریات کی تردید۔ مشرکین کی طرف سے اسلام کی مخالفت کی وجوہ میں سب سے بڑی وجہ بت پرستی تھی۔ عرب مدت سے بت پرستی میں مبتلا چلے آ رہے تھے۔ بیت اللہ کی مقدس دیواریں 360 بتوں کے وجود نامصور کی پرچھائیوں میں چھپ گئی تھیں۔ ان بتوں میں ہیبل کو خدائے اعظم کا درجہ دیا گیا تھا۔ اللہ جل شانہ کی عبادت کی بجائے قریش انہی باطل خداؤں کی عبادت کرتے اور انہی کو خیر و شرکا کا سرچشمہ سمجھتے تھے۔ اپنے باطل عقائد اور مکروہ رسم و رواج میں وہ اتنے پختہ اور بے لچک تھے کہ ان عقائد میں کسی کی دخل اندوزی کو ناقابل معافی جرم سمجھتے تھے۔ اس اعتبار سے وہ بڑے سخت توہم پرست تھے۔ کوئی کام شروع کرنے لگتے تو تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ سفر پر روانہ ہوتے تب بھی تیروں کی رہنمائی کے طلبگار ہوتے۔ اپنے چھوٹے بڑے ہر کام میں کاہنوں کی مدد کے خواستگار بھی رہتے۔ وہ اپنی مرادیں برلانے کے لیے لات و عزیٰ کے آگے سر جھکاتے تھے۔ اس ذہنی گمراہی کے علاوہ وہ معاشرتی لحاظ سے بھی بڑے گھٹیا تھے۔ اپنی سوتیلی ماؤں سے شادیاں کر لیتے تھے محض اس خیال سے کہ کل کوئی ہمارا داماد نہ کہلائے۔ نومولود بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسلام انہی باطل عقائد و اعمال کا قلع کما کرتا تھا، اس لیے مشرکین اسے اپنے لیے یکسر ناقابل قبول سمجھتے تھے۔ مشرکین مکہ جزا و سزا کے تصور ہی سے بے نیاز تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ بس موت ہی زندگی کی انتہا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے کا کوئی امکان نہیں۔ اس کے برعکس اسلام یوم حساب کو ایمان کی اساس قرار دیتا ہے۔ مشرکین اپنے جاہلانہ عقیدے کی بنا پر اسلام کا مذاق اڑاتے اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ ہم پلہ تھے۔ عبد المطلب نے اپنے زور بازو سے بنو ہاشم کا پلڑا بھاری کر دیا۔ اس کے بعد اس خاندان میں ان جیسا کوئی صاحب اثر پیدا نہیں ہوا۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار و اعلان کیا تو خاندان بنو امیہ اچانک چونک پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت کو اپنے رقیب بنو ہاشم کی ابدی فتح اور بالادستی کا مؤثر ترین عامل سمجھنے لگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت اسی قبیلے نے کی۔ ولید بن مغیرہ بنو مخزوم کا نہایت سرکردہ لیڈر تھا۔ باقی خاندانوں میں اس کا ہم پلہ کوئی نہ تھا۔ چنانچہ بنو مخزوم نے بھی دعوت اسلام کی مخالفت کی۔ اسلام کا اعلیٰ اخلاقی نظام۔ قریش کے اکثر سرداروں میں سخت بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے ارباب اقتدار نہایت شرمناک اشغال و افعال میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابو لہب بنو ہاشم میں ممتاز تھا۔ وہ حرم کے خزانوں سے غزال زریں چرانے والے مشکوک افراد میں شامل تھا۔ اخنس بن شریک چغلخور اور کذاب تھا۔ نضر بن حارث جھوٹا اور مکار تھا۔ علی حضل قیاس۔ ان میں مالی و معاشرتی برائیاں اور اخلاقی گراوٹیں انتہا کو پہنچ چکی تھیں۔ اسلام ان تمام برائیوں کو نیست و نابود کرنے آیا تھا اور کفار کو یہ بات کسی صورت گوارا نہ تھی۔ وہ اپنے رہنماؤں کی تضلیل اور پسپائی سے بدکتے تھے، اسی لیے اسلام قبول کرنے سے گھبراتے تھے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپ کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے آپ کی شدید مخالفت اور اذیت رسانی پر کمر باندھ لی۔
صدق اللہ العظیم. مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملے.